ایرا غیرا نتھو کھیرا آج ہم پر بھونکنے لگ گیا. شیر جب اپنی شیری چھوڑ دیتا ہے تو کتے بھی بھونکنے لگتے ہیں. آج یہ حالات اسی لیے آئے جس کو. السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ اچھے سے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. ہم بھی ٹھیک سے ہیں. آئی ہوپ آپ لوگ بھی اچھے سے ہیں. آپ کو ہمارا چینل میں آپ سب کو سواگت ہے اصغر فیکٹ میں. آج کی ٹاپک ہے مفتی سلمان اظہری کو بھڑکاؤ مولانا کہنے والے سنو. ایسے بھی دینی باتیں سنانے والے کو ہر جگہ پابندیاں ہی لگائی جاتی ہے. انشاءاللہ تعالی یہ سب جلدی ختم ہونے والی ہے. تو آئیے چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف، جس ویڈیو میں مفتی سلمان اظہری صاحب نے بہترین آواز میں خوبصورت انداز میں تقریر کیا ہے. ان کو سماپت فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم بھی نہیں دیکھیں کتنا انٹرسٹنگ ویڈیو اور جاندار ویڈیو ہونے والی ہے. آپ بھی دیکھیں اور ہم بھی دیکھیں گے اس کا معاوضہ. تو چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف. میرے عزیزو، یہ ایمان کی حرارت ہے، یہ ایمان کا جوش ہے، اور اسی سے دنیا خوف زدہ ہے. ہاں ہم جانتے ہیں ہماری زبانوں پر تالے لگانے کے لیے پوری طاقتیں ایڑی چوٹی کا زور لگا چکی. ہاں بند کرنا ہے. یہ بھڑکاؤ مولانا ہے، اس کے پروگراموں کو پرمیشن نہیں دینی چاہیے. ہم نے کیا بھڑکایا ہے، کس کو بھڑکایا ہے، کس کے خلاف بھڑکایا ہے؟ میں 6 مہینے میں 150 سے زیادہ جلسوں کو خطاب کر کے آ رہا ہوں. کس جگہ فساد کرایا، کس جگہ پر حالات خراب کرائے؟ کہیں نہیں. ان کو بھی پتا ہے اچھی طرح سے فساد نہیں ہو رہا ہے. سونے والا محمد عربی کا شعر اگر جاگ گیا ان کی باتوں سے تو اقبال نے کہا تھا نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. کیا بات ہے، بہت. اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں سے وہ شیر بیدار نہ ہو جائے، کہیں سے بیدار نہ ہو جائے. اور ہم ہر جلسے میں خطاب کرتے ہیں میرے عزیزو وہ دن آئے گا، وہ اللہ کی مرضی، اللہ جہاں سے چاہے اٹھائے گا. اور یہ بات ناممکن نہیں ہے، حلدوانی کے اس مجاہد چوک سے کوئی مجاہد ضرور زندہ ہوگا. کیا بات ہے، اس بار ہوگا انشاءاللہ. ہم جو ہے نوجوانوں سے خطاب کر رہے ہیں، یاد رکھو جوانوں، ایک ہی زندگی ملی، ایک ہی جوانی ملی، یہ گئی واپس نہیں ملنی. ایک ہی بار ملی ہے، ایک دل دیا گیا ہے، ایک جان دی گئی. فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے. بازارو عورتوں پر دل دینا ہے، اپنی زندگی قربان کرنی ہے، یا آمنہ کے لال کے ہاتھ میں دینا ہے. اس لیلا کے ہاتھ میں دو گے، کل یہ تمہیں دھوکہ دے گی، کوئی دوسرا مجنو اس کے پاس آ جائے گا. کل پھر ایک اور کو دھوکہ دے دے، تیسرا مجنو ہاتھ پکڑ لے گا. یہ تو حالات ہیں، ہم نے دیکھے ہیں. اے نوجوانوں، ایرے غیرے نتھو کھیرے پر جو دل دے بیٹھتے ہو، اسی کو تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا یہ دنیا مکار ہے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کچھ، اس مردار پہ کیا للچائے، دنیا دیکھی بھالی ہے، آپ کو کرنا کیا چاہیے تھا. اعلیٰ حضرت سے سنو، وہ کہتے ہیں ارے آجا نوجوان، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. آؤ اس نبی کے دربار میں ہاتھ دے دو اور ان کو گواہ بنا کر کے کہو آقا میری زندگی آپ کے لیے ہے، میری حیات آپ کے لیے ہے، میرا جینا، میرا سلیقہ زندگی آپ کے لیے ہے. پھر وہ غیرت مند رسول ایسے ہیں، ایک بار جس کا ہاتھ پکڑ لیا وہ حبشہ کا ہو تو اسے بلال حبشی بنا دیا. کیا بات. وہ فارس کا ہو سلمان فارسی بنا دیا.
اور جس کا انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا کیا کیا ہے؟ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ایک بار ہاتھ تھام لے آمینہ کے لال تو دنیا میں بھی نہیں چھوڑتے اور قبر میں بھی نہیں چھوڑتے اور حشر میں بھی نہیں چھوڑتے، حتیٰ کہ جنت میں جانے تک تمہارا ساتھ ہوگا میرے مصطفیٰ کا۔ فیصلہ کر لو، ایک جان ہے، ایک دل ہے، دینا کس کو ہے؟ آج فیصلہ کر کے اٹھنا، اس مکار ظالم دنیا کو دینا ہے جو ہر دن اپنا شوہر بدلتی ہے، ہر دن اپنا عاشق بدلتی ہے، یا اس کے ہاتھ میں دینا ہے جو قیامت کے بڑے میدان میں بھی امتی امتی کی صدائیں لگا رہا ہو، ہمارا ہاتھ پکڑ پکڑ کر کے میزان عمل پر لے جا رہا ہو اور حوض کوثر سے پانی پلا رہا ہو؟ کس کو ہاتھ دینا ہے؟ فیصلہ تمہارا ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے کیا سچ کہا تھا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ آباد زندہ آباد۔ میرے عزیزوں، یہ محفل کا سما بنتا گیا اور وقت ختم ہوتا چلا گیا، ورنہ جب حضور کے حسن کی بات آتی ہے تو میری طبیعت چاہتی ہے صبح تک سناتا رہوں۔ کیا بات ہے، سبحان حضور کے حسن کی بات آئے صبح تک سناتا رہوں، تھکان نہیں ہوتی، کیونکہ ہم جیتے اسی حسن کے لیے، ہاں اسی حسن کی آس میں جیتے ہیں۔ ہمارا روز کا وظیفہ ہے یہ پڑھ کے سوتے ہیں، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری یادوں میں تیری چاہتوں میں، بڑے دن ہو گئے گھر کو سجاتے سجاتے، یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا، یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا، یا رسول اللہ۔ یہ طلب ہمیں جینا سکھاتی ہے۔ جب زیادہ غم ستانے لگ جائیں، جب زیادہ مصیبتیں آنے لگ جائیں، ہے نوجوانوں اس کو شکوے مت سنانا، بریلی کے امام کا وظیفہ سنو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے، سبحان اللہ، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ میرے عزیزوں، اس نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کیوں نہیں آتے جو ہمیشہ ہمارا مددگار ہے، ہمیشہ ہمارا سہارا ہے، ہمیشہ ہمارا ہم بے کسوں کا کس ہے۔ آپ کو پتا ہے آج حالات کے مارے ہوئے ایسے، کبھی اس نیتا کے پیچھے کبھی اس نیتا کے پیچھے، کبھی اس کی جھنڈی کبھی اس کی جھنڈی، ہاں کبھی اس سیٹ کے پاس کبھی اس سیٹ کے پاس، اور نہ جانے کتنی جگہوں سے دھتکارے گئے، کتنی جگہوں سے ریجیکٹ کیے ہو گئے، کتنی جگہوں سے ہمیں ذلت دیکھنی پڑی۔ وجہ کیا ہے؟ تم نے محور تبدیل کر دیا، مرکز بدل دیا، جہاں تمہیں جانے کا حکم تھا میرے رب نے قرآن میں فرمایا وہاں چھوڑ کر ہر جگہ گھوم رہے ہو۔ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اللہ کا اگر دروازہ ہے تو یہ، اللہ کے گھر کا دروازہ کوئی ہے تو رسول اللہ کا دربار۔ آؤ، ایک نوجوان قرضوں میں پریشان تھا، ایک مثال دے کر کے جا رہا ہوں، قرضوں میں پریشان تھا، اور جتنے لوگوں سے اس نے قرضہ لیا تو سب نے کیس کر دیا قاضی صاحب کے پاس۔ قاضی صاحب نے اس کو بلایا، کہا کیوں نہیں دیتا قرضہ؟ کہا پریشان، اتنا پریشان ہوں کہ بیوی بچوں کو پالنا مشکل ہو گیا، قرضہ کہاں سے دوں گا؟ کہا یہ سب بہانے نہیں چلیں گے، 3 دن کا ٹائم ہے، اگر تو قرضے نہیں دے گا تو جیل بھیج دیں گے۔ قاضی صاحب جج تھے، جسٹس، جب ان کا آرڈر آیا تو پریشان نوجوان گیا، روتا ہوا باہر جا رہا تھا، ایک درویش سے ملاقات ہوئی، پوچھا کیا ہوا؟ اس نے غم کی بپتا سنائی، میں تو 3 دن کے بعد جیل جانے والا ہوں۔ اس بزرگ نے کہا روتا کیوں ہے، کیوں اتنا پریشان حال ہے؟ جا ایک کام کر، گھر میں جا کر کثرت سے حضور کو یاد کر۔ کیا بات، یاد رکھو میرے نوجوانوں کیا بات کہہ رہا ہوں۔ ایک درویش نے کہا حضور کو یاد کر، اپنی مصیبتیں انہیں بیان کر جو تیری مصیبتیں سنتے، جو تیرا درد سمجھتے ہیں۔ گیا وہ رات کو روتا روتا حضور پر درود پڑھنے لگا، یاد کر کے رونے لگا۔ ایک بات میں بتاتا ہوں، تاریخ کی سچائیاں بتاتی ہیں، جب بھی کسی کا دل ٹوٹتا ہے، دل کے اندر سے آواز آتی ہے تو میرے آقا تشریف لاتے۔
क्या बात। क्योंकि कुरान में अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारा तकलीफ में पड़ना उन्हें देखा नहीं जाता। रात गुजरती चली गई, थक हार करके वो सो गया। आंसू इतने गिरे थे कि उसकी जमीन तर हो गई। रोते रोते रात को सोया, आंखें बंद हुई, ख्वाब में ताजदार मदीना तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान। कहा मेरे अजीज तूने मुझे याद किया, मुझे याद किया, बता तेरी हाजत क्या है। रो करके कहने लगा आका आपसे कोई हाल छुपा नहीं है, मैं परेशान हूं, मुझे 3 दिन का वक्त दिया गया है, मुझे जेल भेजा जाएगा। हुजूर ने कहा सुबह उठना, बादशाह के दरबार में जा, या वजीर जो उस वक्त का था खलीफा, उसके दरबार में जा और उससे कह तुझे जितनी जरूरत हो दे देगा। इस गरीब ने कहा आका बादशाह का दरबार बड़ा दरबार है, वो मुझे पहुंचने कहाँ देंगे, और फिर अगर मैं कहूँ आपने भेजा है तो वो तो मुझे रिजेक्ट कर देंगे, ऐसे ही झूठे लोग आते हैं। मेरे आका ने ख्वाब में बताया नहीं, वो आम आदमी नहीं, वो मेरा आशिक है, सुभान अल्लाह, मेरा सच्चा चाहने वाला। अगर तुझसे सबूत मांगे इतना कह देना, ऐ बादशाह रोजाना तू सुबह सूरज निकलने से पहले पहले रात में 1000 बार अपने नबी पर दुरूद पढ़ता है, ये बात उसके और मेरे बीच में है, उसकी बीवी भी नहीं जानती। क्या बात। और ये भी बता देना कल थक करके सो गया, कल पढ़ना भूल गया था। ये गरीब नौजवान है, सुबह उठा दौड़ता हुआ उस दरबार में गया बादशाह के, सबकी सफेद चीरते हुए आगे बढ़ा, कहा बादशाह मुझे अल्लाह के रसूल ने भेजा। बादशाह ने कहा कैसी जुर्रत करते हैं आज लोग, सीधे आकर कह रहे रसूलुल्लाह ने भेजा। बुलाया क्या बात है, कहा मैं कर्जदार हूँ, बहुत कर्जा हो चुका है, मुझे कुछ माल की जरूरत है, मुझे अल्लाह के नबी ने तुम्हारे पास भेजा। कहा हुजूर ने भेजा, क्यों कह रहा है, मांगना है जो मांग ले। उसने कहा नहीं आका ने कहा है। बादशाह ने कहा फिर भी तू कह रहा है, कहा हाँ ये भी बताकर भेजा रोजाना रात को तन्हाई में तुम 1000 बार दुरूद पढ़ते हो, और कल थक करके सो गए थे, कल पढ़ना भूल गए थे। इतना सुना बादशाह अपनी कुर्सी से उछल कर आ गया, कहा ये तो राज है, मेरी बीवी भी नहीं जानती, अगर तुझे खबर है तो फिर आज तो मेरी मेराज का दिन है, इसलिए कि अब तक जो पढ़ता था अब यकीन हो गया, वो सुनते भी थे, वो सुनते भी थे, वो सुनते भी थे। जोश में आया, रक्स गुना था, वजद में आया, खजाने की चाबियां खोल दी, जा मेरी मुराद पूरी हो गई। आज तू बशारत लेकर के आया है, जिसके लिए जीता था वहां से नवीद वसलत आ गई है, जा तुझे जो चाहिए ले जा। वो नौजवान गरीब आदमी था, तंगदस्त मुफलिस जरूर था, लालची अय्याश नहीं था, जरूरत भर का माल लिया और चलता बना, सीधे अदालत में आया। काजी साहब से कहा बुलाओ जितने कर्ज खा थे, सबका कर्जा एक ही दिन में चुका दूंगा, आज पैसा लेकर के आया हूँ। सब आ गए थे, अदालत में बैठे हैं, काजी साहब कुर्सी पर आए, जब ये पूरे सीना थान कर खड़ा है, माल है आज देना है, जिल्लत नहीं होगी। काजी साहब की आवाज आती है, गरजदार आवाज, ऐ नौजवान बैठ जा अपनी जगह पर। ये सहम गया, आज कौन सा ऑर्डर आने वाला है। काजी साहब ने फैसला बदल दिया, कहा तू अपना कर्जा नहीं अदा करेगा, तुझ पर जितना कर्जा है मैं अपनी जेब से अदा करूंगा। क्या बात है, बहुत। ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई। कहा यही बात तो आप 3 दिन पहले भी कर सकते थे, जब आप धमकी दे रहे थे जेल की। कहा काजी साहब आज फैसला क्यों बदल गया। काजी साहब कहते 3 दिन पहले मैं तुझे नहीं पहचानता था, फैसला सुनाकर चला गया, जब रात को सोया तो मेरे आका तशरीफ लाए और तेरी तरफ मुझे दिखा करके कहा, ऐ काजी तेरे पास दुनिया बहुत है, इस गरीब की मदद कर, अल्लाह तुझे जन्नत अता करेगा। मैं मेरे नबी के उस फरमान पर अमल करना चाहता हूँ, आज तू नहीं देगा मैं अपनी जेब से अदा करूंगा, तू बैठ जा बैठ जा। ये तकरार चल रही थी, जितने कर्ज खा खड़े थे ये मामला देखते हैं, अपनी कुर्सियों से खड़े होते, कहते हैं काजी साहब माफ कीजिए, हमने मुकदमा किया, हम सबों ने इसका कर्जा माफ किया, और जिंदगी भर जब भी इसे जरूरत है ये हमसे और पैसे ले सकता है। वो नौजवान बाहर निकलता है दरबार से, अदालत से, वज्द करते हुए, इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो उनका करम है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर में बहा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत
قالت لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے، آج بھی میرے رسول ہماری مدد کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ آج بھی میرے آقا ہمارے غم گسار ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ یہ بھولی ہوئی امت بھٹک گئی اس نبی کو چھوڑ کر جس نبی نے رات رات تمہارے لیے دعائیں کی، رات رات بھر روتے رہے میرے آقا۔ جب بجلی زیادہ کڑکتی تھی تو میرے آقا بستر چھوڑ کر باہر آتے۔ ماں عائشہ صدیقہ پوچھتی آپ کیوں اس طرح سے آ جاتے ہیں بجلیوں سے گھبرا کر؟ حضور فرماتے ہیں مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہیں یہ بجلیاں میری امت پر عذاب نہ بن جائیں، جیسے پچھلی امتوں پر عذاب آتا تھا، پہلے ابر آتا تھا پھر پتھر برس پڑتے۔ میں اس بات کا خوف لے کر آتا ہوں، رب کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، اسے مناتا ہوں۔ جب بادل چھٹ جاتے ہیں تو میں گھر آتا ہوں۔ وہ رسول جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے سچ کہا تھا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اے نوجوانوں آج تم کہاں کس چکر میں پڑے ہو؟ ذرا یاد کرنا رات کے وقت تم نے چیٹنگ میں پورے 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے برباد کی، لیکن کیا اس میں 1 منٹ بھی ایسا آیا کہ میرے نبی کو ٹھنڈے دل سے یاد کیا، حضور کو سلام پیش کیا ہو، آقا کی بارگاہ میں دل تڑپ کر کے کہا ہو آقا جدائی سے دل بے چین ہے، آپ کی تڑپ میں روتا ہوں؟ کبھی تو ایسا وقت آیا؟ جو رسول یہ فرماتے ہیں تمہارے تلووں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو درد مجھے بھی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کو ہمارا درد ہے اس رسول کو یہ چھوڑے ہوئے نوجوان اس رسول کی تعلیمات سے کس قدر آوارہ ہو گئے؟ کیا مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ اے سچے نوجوان، نشہ تمہیں زیب دیتا ہے؟ کیا شراب کی بوتلیں تمہارے ہاتھ میں اچھی لگتی ہیں؟ کیا تاش کے پتوں کے اور جوئے کے اڈوں پر تمہاری زندگی ہو سکتی ہے؟ تمہیں اللہ نے خیر امت کا لقب دیا، قرآن میں تمہارے لیے فرمایا ہوا سماکم المسلمین، اس رب نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ آج تم نے اپنی ویلیو کو اپنی حیثیت کو کہاں گرا دیا؟ ایرا غیرا نتھو کھیرا آج ہم پر بھونکنے لگ گیا۔ شیر جب اپنی شیری چھوڑ دیتا ہے تو کتے بھی بھونکنے لگتے ہیں۔ آج یہ حالات اسی لیے آئے، جس کو دیکھو وہ ہمیں ٹارگٹ کرتا ہے۔ یہ دجالی میڈیا پر بیٹھ کر کے بھونکنے والے سارے کتوں کا ٹارگٹ ہم ہی ہیں۔ ہماری داڑیاں، ہماری ٹوپیاں، ہماری نمازیں، ہماری مسجدیں، ہماری خواتین کے برقعے، یہی تو ٹاپک ہے۔ کیوں ہے؟ وجہ یہی ہے، دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے آنے جانے کا رستہ بنا لیا۔ ہاں، لوگوں نے آنے جانے کا رستہ بنا لیا ہے۔ آج ہر کوئی ہم پر سے گزرنے کو تیار ہے، ان کے سارے بلڈوزر ہمارے گھر توڑنے کو تیار ہیں۔ اس حالات کے ذمہ دار نوجوانوں بدل ڈالو، اب زندگی کو بدل ڈالو۔ میں ایک بات کہتا ہوں، تمہارے احتجاجات، تمہارے پروٹیسٹ، تمہارے مظاہرے، تم ہزاروں کی تعداد میں روڈ پر نکل کر کے وہ طاقت نہیں دکھا سکتے جو عشق رسول کی طاقت دکھا سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تمہاری تعداد ایک بار کسی میدان میں جمع ہو کر نعرے لگا کر چلے جائے، کچھ اثر نہیں ہوتا۔ دیکھ رہے نا آپ زندگی میں، دیکھ رہے نا حالات کو، لیکن ایک عاشق رسول پوری دنیا کو پلٹ دیتا ہے، انقلاب لاتا ہے۔ میں اس کی دعوت دے رہا ہوں۔ تمہیں چاقو، چھری، بندوق، بارود، گولی کسی کی ضرورت نہیں۔ اے نوجوانوں بات صرف اتنی ہے، نبی کی سنتوں پر آ جاؤ، ان کے عشق سے بھرا ہوا سینہ لے کر چلو، پھر تمہاری چلت پھرت سے پتہ نہیں کتنے کیڑے یوں ہی نالیوں میں مر جائیں۔ ہاں، کئی کیڑوں کی یوں ہی موت آ جائے۔ بات اتنی ہے، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے۔ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرائی کمی وقار گئے۔ تمہیں پتا ہے تمہارے کان اللہ نے حضور کے نغمے سننے کے لیے دی، اس کی آیات بینات سننے کے لیے۔ تم نے فحش گانے سن سن کر کے اپنے دل کو آوارہ کر دیا۔ گانے کی ہر لائن سب کو یاد، حضور کی ایک حدیث یاد نہیں۔ یہ کیسی افسوس کی گھڑی ہے،
नबी से प्यार की बात, मोहब्बत की बात करते हैं, जान देने की बात करते हैं। उठाओ किसी जवान को और पूछो 4 लाइन सुना दे अपने नबी की बात। हुजूर हदीस किस तरह, हुजूर के अल्फाज किस तरह थे, हुजूर की हदीस कैसी थी, शायद टाइम फिश हो जाए। लेकिन ये मुजरे करने वाले, नाटक करने वाले, नचनियों की बातें हर एक को याद हो जाती हैं। तुमने दिल कहां दे बैठा, कहां दे दिया है, अपना सौदा कहां कर लिया है। नौजवानों, क़यामत के दिन को याद रखो, जान पिघला देने वाला दिन होगा। महशर का वो मैदान जहां सवानेज़े के ऊपर सूरज लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। हदीस पाक में भेजा पक पक करके कानों से उबल रहा होगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और हज़रत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का वीडियो बयान सुनकर ईमान ताज़ा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। तो चलते हैं फिर अगले वीडियो की तरफ, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ने हयात बख्शा तो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।